الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی و فکری تربیت کا سفر مسلسل جد و جہد کا تقاضا کرتا ہے۔ قافلہ انسانیت کی تربیت کا یہ سفر دار ارقم اور صفہ کے چبوترے سے شروع ہوا۔ دنیا کی ان دو عظیم درس گاہوں نے اپنا منشور و مقصود انسانوں کی تربیت و تزکیہ کو رکھا۔ ان عظیم درس گاہوں کے فیض یافتہ لوگ پورے عالم میں نور و خوشبو بن کر بکھر گئے۔ وہ امت کے پہلے صوفی بھی تھے اور عالم بھی، وہ فقر غیور کے حامل بھی تھے اور شریعت کے علم بردار بھی، وہ بدر و خندق کے مجاہد بھی تھے اور صفہ کے طالب علم بھی۔ کہیں پر امت کے پہلے صوفی جناب ابو بکر ہیں کہ دینی قدروں کے احیاء کے لیے جہاد کا وقت آتا ہے تو تلوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا تو ابو بکر اس سے ہر صورت وصول کرے گا۔ اور کہیں پر ہیبت و دبدبے والے عمر ہیں، لیکن تواضع فقر اور خدمت خلق کا یہ عالم ہے کہ راتوں کی تاریکی میں امت کے دکھوں کا مداوع کرتے ہیں۔ وہ راتوں کے راہب بھی تھے اور دنوں کے شاہ سوار بھی، وہ دن کے اجالوں میں سلاطین وقت بھی تھے اور راتوں کی تاریکی میں مخلوق خدا کے خادم بھی۔ یہ تھی ان اولین درس گاہوں کی فیض یافتہ جماعت صحابہ جو پورے عالم میں نور و خوشبو بن کر بکھر گئی۔ جب تک تربیت و تزکیہ کا یہ سفر ساتھ ساتھ چلتا رہا، قافلہ انسانیت عروج کی منازل طے کرتا رہا۔ کردار سازی و انسان سازی، تربیت اخلاق اور تزکیہ نفوس کی منزلیں بھی طے ہوتی رہی۔ تاریخ کا یہ دور روشن ترین دور تھا جب فقیہ شہر کی مسند بھی آباد تھی اور صوفی باصفا کا حجرہ بھی روشن تھا۔ یہی وہ دور تھا جب طریقت و شریعت باہم دست و گریباں نہ تھے، تعلیمی و خانقاہی نظام ہم رکاب تھا۔ وہ کیسا بھلا زمانہ تھا یار، جب امام احمد بن حنبل جیسا جلیل القدر فقی دن بھر مسند تدریس پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ حضرت لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں، فقہ کی خیرات لینے آتے ہیں، اور آپ ہیں کہ بشر حافی کی دہلیز پر، تو پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہیں، لوگوں سن لو، احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کو دیکھیے جو فقیہ شہر بھی ہیں اور صوفی باصفا بھی، صوفی ایسے کہ جس یہودی سے قرض لینا تھا اس کے سایہ دیوار میں بھی کھڑے نہیں ہوتے کہ کہیں اتنا سا نفع لینا بھی سود نہ بن جائے۔ علمی مجلس کی شان یہ ہے صاحب،
کہ جب مسند حدیث پہ جلوہ فراس ہوتے ہیں تو امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن الشیبانی جیسے لوگ زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ شان فقر و غنا کا یہ عالم ہے کہ جب بادشاہ وقت کی طرف سے وزارت کی پیشکش کی جاتی ہے تو بے نیازی سے فرما دیتے ہیں یہ وزارت و ملازمت تو بڑی چیز ہے، اگر حکومت مجھ سے یہ چاہے کہ شہر کی مسجد کے دروازے گن کر بتاؤ تو میں اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت و تزکیہ اور دار ارکم و صفہ کے چبوترے کا جب یہ فیض آگے بڑھتا ہے تو امت کے افق پر علم و معرفت اور طریقت و شریعت کے آئمہ و پیشوا اور صلحاء و صوفیاء کی ایک کہکشاں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی سری سکتی ہیں تو کوئی جنید بغدادی ہیں، کوئی بشر حافی ہیں تو یار کوئی با یزید بستامی ہیں، کوئی سرکار غوث اعظم کہلاتے ہیں تو کوئی شاہ نقش بند بخاری کہلاتے ہیں، کوئی ابن حجر اسقلانی ہیں تو کوئی امام ابو الحسن خرقانی کہلاتے ہیں، کوئی خواجہ اجمیر ہیں تو کوئی امام بدر الدین عینی کہلاتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھے یار، یہ سب بہار، یہ عروج، یہ بانک پن، یہ اجالے اس حقیقت کی بدولت تھے۔ طریقت و شریعت آپس میں دست و گریبان نہ تھے، تعلیمی و خانقاہی نظام ایک تھا، لیکن جب ان دو اداروں کا سنگم ٹوٹ گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ علم محض معلومات تک رہ گیا، وہ معرفت نہ بن سکا، اور ہر طرف یہی کیفیت نظر آتی ہے، بو علی اندر غبار ناکا گم۔ پھر اقبال کا نوحہ سنو، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ جب علم والے تصوف کے سوز سے محروم ہوئے تو طریقت والے شریعت سے خالی ہوئے، پھر زوال کا سلسلہ شروع ہوا، فکری جمود طاری ہوا، امت بے عملی کا شکار ہو گئی، ایمان کی حرارت سرد پڑی تو عمل بھی مداہنت کا شکار ہو گیا۔ آنے والوں کے دکھوں کا مداوع نہ شیخ خانقاہ کے پاس تھا نہ فقیہ شہر کے پاس، پھر حال یہ ہوا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، بوئے کلندری نہ رہی، خوئے دل نوازی نہ رہی، نہ نگاہ کی تیغ بازی نہ سپاہ کی تیغ بازی۔ وہ جامع طریقت جو آنے والوں کی پیاس بجھایا کرتا تھا وہ خود کاسہ گدائی بن گیا، جو لوگوں کو فقر و غنا اور توکل کا نور بانٹتے تھے وہ خود ہاتھ پھیلانے لگے۔ پھر طریقت دکانداری میں ڈھلنے لگی، جسے کرنے کو کچھ نہ ملا وہ بھی طریقت کی دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے طریقت بکنے لگی، مسند خلافت کی سودا بازی ہونے لگی، تصوف کی دھجیاں بکھر گئی۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے پھر طریقت خود پورا مافیا بن گئی، اور حال یہ ہے کہ جو حروف ابجد سے بھی واقفیت نہیں رکھتے وہ بھی پیر طریقت اور راہبر شریعت بن کھڑے ہوئے۔ اقبال نے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ پھر جو دردناک کہانی ہے کہ یہاں پر تو جھوٹے خواب من گڑت کرامات بیان کر کے عقیدتوں کو لوٹا گیا۔ مجھے کہنے دو طریقت شریعت اور مذہب کا تماشا بن گیا۔ صوفیاء کے ٹائٹل سے ننگے طریقت ننگے شریعت لوگ سٹیجوں پر دھن دھنانے لگے، اور سجدہ و قیام، رکوع و سجود کی بجائے رقص و سرور اور دھمال سٹیج پر آ گئی۔ ہاں مجھے کہنے دیجئے، مجھے افسوس تو اس بات کا بھی ہے صاحب کہ علماء کے خطبے، منبر و محراب کی وہ آواز جو اس طریقت مافیا کے خلاف اٹھنی چاہیے تھی وہ خود ان طریقت کے ڈیروں کی مارکیٹنگ کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اس سارے تعفن زدہ ماحول میں، ان ناگفتہ بے حالات میں، اس پریشان کن ماحول میں ادارۃ المصطفیٰ نے
پوری طاقت کے ساتھ اس آواز کو بلند کیا، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ ہاں ہاں، ادارت المصطفیٰ نے پوری طاقت سے یہ کہا تھا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ادارت المصطفیٰ اس طریقت مافیا کے خلاف بانگ تکبیر کا نام ہے۔ اللہ کی توفیق سے جس کی آواز اب پوری دنیا میں گونج رہی ہے، ادارت المصطفیٰ نے اپنے پاس آنے والوں کو بتایا کہ طریقت و شریعت جدا نہیں ہے، طریقت عین شریعت ہے، طریقت شریعت کو روح میں اتارنے کا نام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادارت المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر اگر کوئی تاجر طریقت کا سبق پوچھنے آیا تو اسے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چولا پہن لے، یہ پٹکا باندھ لے، اتنے منکوں کی مالا لے لے، اتنے گلے میں ڈال دے اور اتنے پیسے گدی کے نیچے رکھ دے، جمعرات کو پھر آنا، وار بڑا سخت ہے۔ بلکہ ادارت المصطفیٰ نے اسے یہ بات سمجھا دی، تیری دکان پر بیٹھنا اس حال میں کہ تیری زبان پہ سچ ہو، تیری طلب رزق حلال ہو، تیری تڑپ حرام سے بچنا ہو، دکھی امت کے کام آنا تیرا مقصد حیات ہو، تو پھر تجھے مبارک ہو۔ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ کوئی طبیب آیا تو اسے تویز دھاگوں یا چلا کشیوں کا شیڈول نہیں دیا گیا، بلکہ اسے کہا گیا اپنا کام دیانتداری سے کرنا، خدمت خلق کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ کوئی معلم ہو یا طالب علم، کوئی مبلغ ہو یا کوئی محقق، دو لفظی بات سکھا دی، اپنی توجہات کا مرکز گنبد خضرا کے مکین کو بنا لو، سونے محمد کا نقشہ پکا لو، ان کی سیرت اپنا لو۔ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ ہاں ہاں، ادارت المصطفیٰ نے جہاں اپنے مبلغ کو شریعت کا نور دیا، شعور و آگہی کا نور دیا، تبلیغ کے جذبے دیے، تو ساتھ طریقت کا یہ وظیفہ لازم قرار دیا کہ تمہاری نظر لوگوں کی جیب پر نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ امت کی ماؤں سے کہا اپنی اولادوں کی تربیت کے لیے اپنے گھروں کو تربیت کدے بنا لو۔ بیٹیوں سے کہا تمہارے پردے کا ایک ایک تار تمہاری عزت، تمہاری آبرو کا محافظ ہے۔ تمہارا با حجاب رہنا، تمہارا با حیا رہنا، تمہارا با کردار رہنا تمہارے لیے یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ ہاں ہاں، ادارت المصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ اگر تم بوڑھے ماں باپ کو تڑپتا چھوڑ کر بھی آ جاؤ گے تو پھر تمہیں یہاں سے رب کا قرب ملے گا، بلکہ ہمیں تو یہ وظیفہ زبانی یاد کروا دیا گیا، اور ببانگ دوہل تم نے سنا کہ رضا ثاقب سے بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں۔ اور محمد عربی کی یہ حدیث زبانی ہمیں یاد کروائی گئی، فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ تم نے تو اپنی دکانداری چمکانے کی خاطر پریشان حال لوگوں کو خونی رشتوں سے یوں توڑ دیا کہ تمہارے اوپر تمہارے اپنوں نے جادو کروایا ہے۔ لیکن ادارت المصطفیٰ میں آئے تم تو تمہیں یہاں سے محمد کا میٹھا فرمان سنایا گیا، سل من کاتا آقا واتی من حرم آقا، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو۔ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ آنے والوں اس اندھیر نگری میں فرق جان کر جینا۔ یہاں پر کوئی عشق مجازی کا مارا نوجوان آیا تو اسے یہ نہیں کہا گیا فلاں دربار پہ حاضری دو، یا یہ سرخ داغا باندھ لو، یا اتنے طویز قبرستان میں ڈال کر آؤ، بلکہ اسے کہا کہاں بٹک رہا ہے، سونے محمد کے حسن کا نقشہ پڑھ لیا کر۔ ہاں ہاں، اب یادا ملیحن مقصدا، تو کدھر جا رہا ہے؟ تیرے نبی تو گورے چٹے رنگ والے تھے، وہ ملی تھے اور وہ درمیانے قد والے تھے،
ہمیں تو یہی طریقت کا سبق دیا گیا۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ ادارت المصطفیٰ کے احسان کو نہ بھولنا، اس اندھیر نگری میں فرق جان کر جینا۔ آنے والوں، یہ 29 سال کی باز گشت ہے، تم نے یہ وظیفہ طریقت کا، یہ سبق شریعت کا 29 سال پاکستان کے طول و عرض میں گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، ڈگر ڈگر سنا ہے کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ ہاں اس عظیم درس گاہ میں جہاں تم موجود ہو، یہ پرشکوہ منزل اور اس کے اوپر ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ سمندر لوگوں کا، ان کو یہی کہا گیا کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ یہاں پر سینکڑوں نہیں، ہزاروں امت کے بیٹے اور بیٹیاں دن رات دیوانوں کی طرح سونے محمد کی حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، سونے رب کا قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہر لمحہ باخبر ہیں کہ یہی ہے درس طریقت، یہی ہے درس شریعت۔ یہ درس گاہ، یہ فقر بیدار کی تربیت گاہ بھی ہے، یہ شریعت نبوی کی تعلیم گاہ بھی ہے۔ آنے والوں، اس اندھیر نگری میں فرق جان کر جینا کہ تمہیں روح دین سے جوڑا کس نے۔ آنے والوں، فرق جان کر جینا، تمہیں شریعت نبوی سے شعور دیا کس نے۔ آنے والوں، فرق جان کر جینا، آنے والوں، فرق جان کر جینا۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ وآخر دعوانا